آدم علیہ السلام کے ہاں جب اولاد پیدا ہوتی تو جوڑے جوڑے پیدا ہوتے، ایک حمل میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہوتے اور یہ آپس میں بہن بھائی ہوتے۔ جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی اس کا نکاح حابیل کے ساتھ ہونا تھا، اور جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی اس کا نکاح قابیل کے ساتھ ہونا تھا۔ ایک قاتل دوسرا مقتول، قاتل بھی دوزخ میں جائے گا، مقتول بھی دوزخ میں جائے گا۔ پورا کرنے کی جو عادت ہوتی ہے، یہی ایک انسان کا جو مزاج ہے اسی کو نفس کہا گیا۔ ایک انسان کی جو طبیعت بن جاتی ہے اسی کو نفس کہا جاتا ہے۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 27 سے آج کا درس شروع ہو رہا ہے، اور اس میں ربط یہ ہے کہ اس سے پہلے یہود کے متعلق بیان ہوا۔ یہود نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا انکار کرتے تھے حسد کی وجہ سے، وہ آپ سے حسد کرتے تھے، اس وجہ سے وہ حق کا انکار کر رہے تھے، آپ پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ اس کے بعد یہاں سے آیت نمبر 27 سے ایک اور حسد کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، اور یہ واقعہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا، اور آپ ان پر آدم کے 2 بیٹوں کی خبر حق کے ساتھ تلاوت کیجئے۔ جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی نہیں قبول کی گئی۔ اس دوسرے نے کہا میں تجھ کو ضرور قتل کروں گا۔ اس نے کہا اللہ صرف متقین لوگوں سے قبول فرماتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہاں جب اولاد پیدا ہوتی، یہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ ہے۔ آدم علیہ السلام کے ہاں جب اولاد پیدا ہوتی تو جوڑے جوڑے پیدا ہوتے، ایک حمل میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہوتے اور یہ آپس میں بہن بھائی ہوتے۔ پھر اگلے حمل میں پھر ایک بیٹا اور بیٹی پیدا ہوتے، یہ آپس میں بھائی بھائی ہوتے۔ اب یہ آپس میں تو بھائی بہن ہیں، لیکن جو پہلا جوڑا تھا وہ آپس میں بھائی بہن ہیں، یہ ان کے بھائی بہن نہیں ہیں۔ تو پہلے جوڑے میں جو لڑکا پیدا ہوتا، بعد والے جوڑے میں جو لڑکی پیدا ہوتی، تو اس لڑکے کا اس لڑکی کے ساتھ، اور بعد والے جوڑے میں جو لڑکا پیدا ہوتا اس کا پہلے جوڑے کی لڑکی کے ساتھ نکاح ہو جاتا تھا۔ آپ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، مفسرین نے اس کا نام قابیل لکھا ہے۔ اس کے ساتھ جو اس کی بہن پیدا ہوئی وہ خوبصورت تھی۔ اس کے بعد اگلا جوڑا پیدا ہوا، اس بیٹے کا نام حابیل تھا، اور اس کے ساتھ جو اس کی بہن پیدا ہوئی وہ زیادہ خوبصورت نہ تھی پہلی کی نسبت۔ اب اصول کے مطابق جو اس وقت قانون تھا، جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی اس کا نکاح حابیل کے ساتھ ہونا تھا، اور جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی اس کا نکاح قابیل کے ساتھ ہونا تھا۔ قابیل کہنے لگا کہ میں تو جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے اسی کے ساتھ نکاح کروں گا۔ اب جب اس نے اصرار کیا تو آدم علیہ السلام نے کہا پھر ایسا کرتے ہیں، اللہ کریم سے فیصلہ لیتے ہیں۔ اللہ کریم کیا فیصلہ فرماتا ہے؟ تم ایسا کرو، دونوں اپنی اپنی قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ فیصلہ اس کے حق میں ہے۔ اب فیصلہ کس کے متعلق تھا؟ جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی ہے اس کے ساتھ نکاح کون کرے گا؟ حابیل کے ساتھ ہونا تھا، یہ قانون تھا، اور قابیل کا اصرار تھا نہیں میرے ساتھ ہوا جائے۔ اب دونوں نے اپنی اپنی قربانی پیش کی تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی قبول نہ ہوئی۔ اب اس کا کیسے پتہ چلتا تھا قبول ہوئی ہے یا نہیں؟ تو مفسرین نے اس کا بھی ایک طریقہ بیان کیا ہے کہ اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ جو بھی قربانی پیش کرتا آسمان سے آگ آتی اور اس قربانی کو کھا جاتی، تو یہ اس بات کی علامت ہوتی کہ قربانی قبول ہو گئی ہے۔ اب قابیل کی جو قربانی تھی اس کے لیے آگ نہیں آئی، حابیل کی قربانی کے لیے آگ آئی، تو یہ علامت اور دلیل بن گئی کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی ہے۔ اب
ویسے تو فیصلہ حابیل کے حق میں ہو گیا، لیکن قابیل کو حابیل کے پاس جو یہ نعمت تھی کہ قربانی اس کی قبول ہوئی ہے، اس پر اسے حسد ہوا اس کے ساتھ۔ ایک تو مقابلے میں وہ جیت گیا، دوسرا قربانی بھی اسی کی قبول ہوئی۔ اب یہ دو نعمتیں تھیں۔ اب حضور کا ایک ارشاد ہے بڑا اہم ہے، ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کل ذی نعمت محسود، ہر وہ شخص جس کے پاس کوئی نعمت ہے اس سے حسد کیا جاتا ہے۔ یہ فطرت ہے انسان کی کہ جس کے پاس نعمت ہے نا اسی سے حسد ہوگا، اور جس کے پاس نعمت ہے اس کو یہ جان لینا چاہیے کہ وہ اپنی نعمت کو کچھ سمجھے یا نہ سمجھے لوگ ضرور اس سے حسد کریں گے۔ اب اس سے حسد ہوا اور اس نے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ حسد کی آگ میں جلنے کی وجہ سے کون کہہ رہا؟ بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے کہہ رہا ہے میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ چھوٹے نے کہا کہ اللہ صرف متقین سے قبول فرماتا ہے، تو اس بات پر مجھ سے حسد کر رہا ہے کہ میری قربانی کیوں قبول ہوئی؟ تو تیری قربانی قبول نہ ہونے میں میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، میرا قصور نہیں ہے۔ یہ اصول ہے کہ جو اللہ کی راہ میں تقوی کی بنیاد پر خرچ کرے، قربان کرے، اللہ اسی کا قبول فرماتا ہے۔ تو جس خرچ کرنے میں، جس قربانی کرنے میں تقوی نہیں ہوتا، اللہ اسے قبول نہیں فرماتا۔ پھر اس نے کہا اگر تو نے مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف بڑھانے والا نہیں ہوں۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اگر تو مجھے قتل کرے گا نا، قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا، مجھ پہ وار کرے گا، تو میں تجھ پر حملہ نہیں کروں گا۔ کیوں نہیں کروں گا؟ اس کی وضاحت حضور کی ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب دو لوگ تلواریں لے کر لڑ رہے ہیں آپس میں، ایک قاتل دوسرا مقتول، قاتل بھی دوزخ میں جائے گا، مقتول بھی دوزخ میں جائے گا۔ عرض کی حضور قاتل نے تو قتل کیا، اس کو تو دوزخ میں جانا چاہیے، تو مقتول کیوں دوزخ میں جائے گا؟ فرمایا اس لیے کہ چاہتا تو وہ بھی تھا کہ اس کو مار دے، وہ بھی تو قتل کرنے کے لیے اس پر حملے کر رہا تھا، لیکن اس کا حملہ جو ہے وہ چوک گیا، دوسرے کا حملہ کارگر ہو گیا، تو کامیاب وہ ہو گیا، تو لیکن چاہتا یہ بھی تھا۔ تو یہاں پر جو اس نے کہا کہ میں تجھ پر حملہ نہیں کروں گا، اس لیے کہا کہ یہ جو جرم تو مجھے ظلماً قتل کرنے والا ارادہ کر رہا ہے کرنے کا، یہ تو ہی کرے گا، میں بے گناہ کو قتل کرنے کے جرم میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور اگلی آیت میں اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ تیرے ہی ذمہ ہو اور تو جہنمیوں سے ہو جائے، اور یہی ظالموں کی سزا ہے۔ یعنی میرے ہاتھ بڑھانے سے جو مجھے گناہ ہوگا میں اس گناہ سے بچنا چاہتا ہوں، سارا گناہ تو ہی لے اس قتل کا۔ اب یہاں سے یہ بات ذرا وضاحت سے میں عرض کر دوں، جو اپنے دفاع کے لیے بچاؤ کرتا ہے وہ مجرم نہیں ہے۔ یہ جو حضور نے فرمایا نا کہ دونوں دوزخ میں جائیں گی، تو یہ ان کے لیے ہے جو دونوں ایک دوسرے کو قتل کرنا چاہتے ہیں، دونوں میں نفرت ہے، دونوں میں بغض ہے، دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، دونوں قتل کرنا چاہتے ہیں، دونوں لڑ رہے ہیں، تو اب دونوں برابر کے جرم میں شریک ہوں گے، چاہے ایک کامیاب ہوا دوسرا ناکام ہوا، لیکن اللہ کے ہاں دونوں ہی مستحق کے عذاب ہیں۔ لیکن اگر کوئی حملہ کر رہا ہے، دوسرا اپنا دفاع کر رہا ہے، تو دفاع کرنے کا حق اسلام نے دیا ہے۔ اب دفاع کرنے والا جو اپنی جان بچا رہا ہے وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ اس سے آگے کیا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ فَطَوَّعَتْ، ہمارے یہاں ایک لفظ بولا جاتا ہے طوعاً کرہن،
کرہن مطلب ہوتا ہے کہ ناپسندیدگی سے کوئی کام کرنا، خوشی سے نہیں کیا، اور طوعاً کا مطلب ہوتا ہے خوشی سے کوئی کام کرنا۔ فطوعت تو آسان کر دیا اس کے لیے نفسہ، اس کے نفس نے، وہ جو قابیل تھا نا اس کے نفس نے اس کے لیے آسان کر دیا۔ کیا آسان کر دیا؟ قتل اخی، بھائی کا قتل۔ دیکھو بھائی تو بھائی کی بازو ہوتا ہے نا، پائی پائی آندے درد ورناندے، پائی پائی آندیاں باواں، باپ سراں دے تاج محمد، ماواں ٹھنڈیاں چھاواں۔ تو بھائی کا درد بانٹتا ہے نا، بھائی تو بھائی کا بازو ہوتا ہے نا، لیکن یہاں بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا۔ کیسے قتل کر دیا؟ اس کے نفس نے اس کے لیے وہ قتل آسان کر دیا۔ یہاں سے معلوم ہوا وہ کام جو انسان کے لیے نہایت ناپسندیدہ ہے، جو ایک عام نارمل انسان کبھی بھی پسند نہیں کرتا وہ کام کرنا، اس کا نفس اس کام کو اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ اس کا مزاج، اس کی عادت اور اس کی طبیعت، اس کے من کا چور، اندر کا شیطان، اس کا اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی جو عادت ہوتی ہے، یہی ایک انسان کا جو مزاج ہے اسی کو نفس کہا گیا۔ ایک انسان کی جو طبیعت بن جاتی ہے اسی کو نفس کہا جاتا ہے۔ تو جب گناہ کر کر کے ہم اپنی عادتوں کو بڑھاوا دے لیتے ہیں اور نفس جو کہتا ہے ہم اس کے آگے مانتے چلے جاتے ہیں، تو پھر نفس وہ دشمن ہے کہ بھائی کے ہاتھوں بھائی کو بھی مروا دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کے نفس نے اس کے لیے آسان کر دیا اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ سب سے پہلا قتل اس نے کیا تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جب کوئی کسی کو ظلماً قتل کرتا ہے، کسی بے گناہ کو کوئی قتل کرتا ہے، تو جو مقتول ہے نا اس کا گناہ قاتل پر تو ہوتا ہی ہے، لیکن اس کا گناہ آدم کے وہ پہلے بیٹے پر بھی ہوتا ہے جس نے پہلا قتل کیا تھا، جس نے سب سے پہلے اس کام کو ایجاد کیا تھا۔ قابیل سے پہلے انسانوں میں یہ تصور نہیں تھا کہ کسی انسان کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ یہ پہلا تصور دینے والا اور پہلا کام کرنے والا قابیل تھا۔ اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جس نے پہلا کام ایجاد کیا تھا نا، جس کی دیکھا دیکھی یہ کام شروع ہوا ہے، ہر جرم کرنے والے کو قتل کی سزا ملے گی، لیکن اتنا ہی گناہ اس کے کھاتے میں بھی ڈلتا رہے گا، کیونکہ اس جرم کو ایجاد اس نے کیا تھا۔ اس لیے میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں، اب سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہے۔ آپ دیکھیں کہیں ہم سے کوئی ایسا کام تو نہیں ایجاد ہو رہا جو گناہ والا ہے، ہم کسی ایسے میسج کو سٹارٹ تو نہیں کر رہے جو گناہ والا ہے، جس کی بنیاد گناہ پر ہے یا جس کا نتیجہ گناہ ہے۔ اگر ہم کسی ایسے کام کا آغاز کر رہے ہیں تو اس کا ہمیں گناہ تو ہوگا ہی، لیکن ہمارے دیکھا دیکھی جتنے لوگ اس میں شامل ہوں گے اس کا بھی گناہ ہمارے ذمہ ہوگا۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔